حضرت عمر کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مگر آپ نے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ مساوات قائم کی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جبلہ بن اہم ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار تھا۔ جب شام کی طرف مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو یہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور حج کے لیے چل پڑا۔ حج میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم تھا، اتفاقاً کسی مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا پاؤں اس کے جبے کے دامن پر پڑ گیا۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ میری قوم کے 60,000 آدمی میرے تابع فرمان ہیں، بلکہ بعض تاریخوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ 60,000 محض اس کے سپاہیوں کی تعداد تھی۔ بہرحال جب ایک ننگ دھڑنگ مسلمان کا پیر اس کے پیر پر آ پڑا تو اس نے غصے میں آ کر زور سے اسے تھپڑ مار دیا اور کہا، تو میری حد تک کرتا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو یہ عدد سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، تو انہیں گستاخانہ طور پر میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ وہ مسلمان تو تھپڑ کھا کر خاموش ہو رہا، مگر ایک اور مسلمان بول پڑا کہ تجھے پتہ ہے کہ جس مذہب میں تو داخل ہوا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، بالخصوص اس گھر میں، یعنی خانہ کعبہ کے جب تم طواف کر رہے ہو، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس مسلمان نے کہا کہ عمر کے پاس تمہاری شکایت ہو گئی تو وہ اس مسلمان کا بدلہ تم سے لیں گے۔ جبلہ بن اہم نے جب سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا کوئی شخص ہے جو جبلہ بن اہم کے منہ پر تھپڑ مارے؟ اس نے کہا کہ کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر عمر تو ایسے ہی ہیں۔ یہ سن کر اس نے جلدی سے طواف کیا اور سیدھا حضرت عمر کی مجلس میں پہنچا اور پوچھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہی کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر اس چھوٹے شخص سے تھپڑ مرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرا مطلب سمجھے نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی تھپڑ مار دے تو پھر آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا، جبلہ تم ہی تو یہ غلطی نہیں کر بیٹھے؟ اس پر اس نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے تو صرف ایک بات پوچھی ہے۔ مگر وہ اسی وقت مجلس سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ملک کی طرف بھاگ گیا اور اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف رومی جنگ میں شامل ہوا، لیکن حضرت عمر نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ وہ مساوات تھی جو اسلامی حکومت نے قائم کی، اور آج اسلامی حکومتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے۔